یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان پر ایک نیا چاند نمودار ہوتا ہے۔ ایک ایسا چاند جو نہ صرف رات کی روشنی بنتا ہے بلکہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس چاند کے پیچھے چھپے وقت کا راز کیا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب انسانوں نے اپنے وقت کا حساب لگانے کے لیے قدرتی مظاہر کا سہارا لیا۔ چاند کی گردش، سورج کی حرکت، کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھا؟ کیا واقعی یہ کیلنڈر ہمیں صحیح وقت کا حساب دیتا ہے؟ یا کیا ہمیں کبھی اپنے حسابات پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی؟ جب رمضان آتا ہے تو کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ یہ مہینہ کس طرح سے آسمان کی ایک خاص حالت کے مطابق طے ہوتا ہے؟ یہ سوالات ہمیں لے کر چلیں گے ایک سفر پر جہاں فلکیات، تاریخ اور مذہب کا ایک پیچیدہ رشتہ سامنے آتا ہے۔ یہ ہے اسلامک کیلنڈر اور رمضان کا آغاز۔ میرا نام فیضان ہے اور اب تک اس چینل پر آپ لوگوں نے مجھے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف سڑکوں، بازاروں، صحراؤں، دریاؤں میں سفر کرتے دیکھا ہوگا، لیکن اس دفعہ سفر ذرا الگ ہے۔ اس رمضان میں لے کر آیا ہوں ایک ایسے سفر کی کہانیاں جو صرف مقامات نہیں، سوچ بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ صرف ایک ڈاکومنٹری نہیں، ایک روحانی مسافر کا سفر ہے۔ تیار ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔ اسلامک کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پر رکھی گئی، جو کہ 622 عیسوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے دنوں میں تھی۔ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اسلامک کیلنڈر میں ابھی 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینہ 29 یا 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ چاند کی گردش پر مبنی ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ اسلامک کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بنا، بلکہ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ لیکن اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہجری کیلنڈر یا اسلامک کیلنڈر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا تھا تو پھر اس رمضان کا پورا مہینہ یہ کب اور کیسے آیا؟ کیونکہ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ہم پہ نازل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام سے پہلے عرب صدیوں سے ایک ہی کیلنڈر استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کیلنڈر کے جو مہینوں کے نام تھے وہی آج کے اسلامک کیلنڈر کے نام ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان، شعبان، سارے کے سارے نام بالکل سیم تھے، اور ان میں 4 مہینے ایسے تھے جو کہ بہت مقدس سمجھے جاتے تھے، جن میں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 4 مہینے تھے۔ اور مزے کی بات، ان 4 مہینوں میں رمضان شامل نہیں تھا۔ ان مہینوں میں جنگ ممنوع تھی، مطلب کہ جنگ نہیں ہوتی تھی، اور تو اور عرب اسی کیلنڈر کے ساتھ سے اپنے تہوار، حج اور تجارتی میلوں کا تعین کرتے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ بعض اوقات نسی کے ذریعے اپنے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے تاکہ حج اور دیگر تقریبات ایک مخصوص موسم میں آ سکے تو ان کو زیادہ سفر نہ کرنا پڑے۔ نسی دراصل ایک قدیم عربی رسم تھی جس میں عرب کے کچھ خاص لوگ کیلنڈر کو اپنے حساب سے آگے پیچھے کر لیتے تھے، ایون کہ اگر وہ مہینے چل رہے ہیں جن میں جنگ نہیں ہو سکتی اور کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ جنگ کرنی ہو تو وہ اپنے حساب سے کیلنڈر کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پہ اگر لگے کہ موسم اس قابل نہیں ہے کہ حج کیا جا سکے تب بھی وہ کیلنڈر کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اور شاید اسی لیے قرآن پاک میں نسی کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس رسم کو کفر قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور ترقی ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑتے ہیں۔
کہ اس مہینے کو ایک برس تو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام رکھتے ہیں تاکہ ان 12 مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے، پھر حلال کر لیتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اسلام نے نسیح کو ختم کر دیا اور ایک مستحکم مستقل قمری کیلنڈر یعنی کہ لونر کیلنڈر کو متعارف کروایا، جس میں ہر مہینہ مخصوص تاریخوں کے اوپر رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ بھلا کیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال بعد اس کیلنڈر کا آغاز کیا؟ یہ سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان کو ان دنوں کی، مہینوں کی آخر ضرورت کب سے محسوس ہونا شروع ہوئی؟ اور کس نے اور کیسے ان دنوں اور مہینوں کا حساب کتاب رکھنا شروع کر دیا؟ یہ وہ دور تھا جب انسان صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ لیکن زمین پر چلتے ہوئے اس نے آسمانوں میں چھپے راز تلاش کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہر دن، ہر رات کی تبدیلیاں اس کے لیے ایک معمہ بن چکی تھیں۔ پھر چاند کی سرگوشیاں اور سورج کی تپش نے اسے یہ سکھایا کہ وقت کا کوئی حساب ہونا چاہیے۔ موسم بدلتے، فصلیں اگتی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کب کیا کرنا ہے۔ پھر ایک دن انسان نے فطرت کے اس غیر مرئی نظام کو دریافت کیا۔ اس نے مہینوں اور دنوں کا حساب رکھنا شروع کیا تاکہ وہ فصلوں کی آمد، شکار کا وقت اور اپنی ضروریات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ اس حساب کتاب سے نہ صرف اس کی زندگی کو نظم ملا، بلکہ وہ اپنی عبادات اور مقدس مہینوں کو بھی ایک ترتیب دے سکا۔ چاند اور سورج کی گردش نے اسے یہ سکھایا کہ اس کی بقا کے لیے فقط خوراک اور پناہ نہیں، بلکہ وقت کی اہمیت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان نے موسموں اور دنوں کو ایک سمت دی۔ اس کے ہاتھ میں وقت کا مکمل حساب آ گیا۔ سب سے پہلے انسان نے زرعی سرگرمیوں یعنی کہ ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے دنوں اور مہینوں کا حساب رکھنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر فصلوں کی اگائی، درختوں کا پھل دینا اور پھر موسم کے حساب سے بارشوں کو سمجھنا ایگریکلچر میں بہت ضروری تھا۔ اور بات صرف ایگریکلچر کی نہیں ہے، بلکہ مذہب اور روحانیت بھی دنوں اور مہینوں کا حساب رکھنے کا ایک بڑا سبب بنے۔ انسان اپنے تہواروں، خاص طور پہ حج، عیدیں وغیرہ، اس کے لیے بھی یہ کوئی ایک خاص دن کچھ مخصوص کرنا چاہتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کعبہ کی زیارت اور حج کا عمل قبل از اسلام پہ تھا اور عربوں کے لیے یہ ایک مقدس روحانی سفر تھا۔ اور اس وقت حج کے مہینے کا تعین چاند کی گردش دیکھ کر کیا جاتا تھا۔ ہر سال مخصوص مہینوں میں عرب قبیلے اپنے اپنے طور پر حج کے لیے مکہ میں داخل ہو جاتے تھے، اور چاند کی گردش ہی وہ بنیادی راستہ تھی جس کی وجہ سے عرب اپنی عبادات، خاص طور پہ حج کو مکمل کرتے تھے۔ تو اب تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ انسان نے اپنی زندگی کو ترتیب دینے کے لیے مہینوں اور دنوں کا حساب رکھنا شروع کیا، اور یہی
سالوں سال سے چلتا آ رہا تھا، جو کہ عرب نے بھی استعمال کیا۔ پھر آخرکار مسلمانوں کو اپنا یہ کیلنڈر بنانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ تو اس کا بھی ایک سادہ سا جواب ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا میں نظم کا فقدان تھا، ہر چیز بے ترتیب تھی، اور مسلمانوں کو ایک مستحکم تاریخ کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہوں میں وہ بصیرت تھی جس نے تاریخ کو نیا رخ دیا۔ ایک دن خلافت کے مسائل پر غور کرتے ہوئے حضرت عمر کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کیلنڈر ضروری ہے جو ان کی عبادات، اجتماعی معاملات اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرے۔ یہ خیال اس وقت آیا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن مجلس میں بیٹھے تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ لوگوں کے درمیان تاریخ کا کوئی متفقہ حساب نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر کا دل گہری سوچ میں ڈوبا اور انہوں نے کہا، ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر کی نگاہوں میں ایک روشن خیال آیا، ہجرت کا وہ عظیم سفر جس نے نہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا بلکہ مسلمانوں کی تقدیر کو بھی بدلا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوگا، وہ قدم جس نے انسانیت کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کم و بیش جو روایتوں کے اندر الفاظ ہے 17 ہجری تھی، تو پرابلم یہ ہونے لگا کہ مسلم مملکت اور سلطنت بہت بڑھ گئی۔ اس کے وسعت اور وسیع ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹنگ وغیرہ، پورے اکاؤنٹ ریکارڈ کیپنگ جس کو کہتے ہیں، رکھا جانے لگا کہ یہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ صوبے سے کیا آتا ہے، وہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، یہ ایریا سے کیا آ رہا ہے، اکاؤنٹس کیپنگ کرنا پڑتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اکاؤنٹس کیپنگ کے لیے لوگوں نے کہا، امیر المومنین، یہ جو ہم خراج وغیرہ جو ٹیکسز وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک سٹارٹنگ منتھ ہو اور ایک اینڈنگ منتھ ہو، تاکہ ایک شروعات اور ایک خاتمہ ہو جس کی وجہ سے ٹیکسیشن میں آسانی ہو۔ چلیے بھائی، ایک آدمی نے شوال میں کوئی چیز لیا تو اگلی اس کی زکوٰۃ کب آنے والی ہے؟ شوال ختم ہونے سے پہلے اس کو دینا ہے، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ نہیں ہے۔ وہ تو راؤنڈ کیلنڈر چل رہا تھا پورا، لیکن کوئی سٹارٹنگ ڈیٹ مطلب شروع کہیں سے، مطلب جو بھی مہینے کو پہلا مان لیجیے، اب سفر کو مان لیجیے، محرم کو مان لیجیے، ذوالقعدہ کو مان لیجیے، ذوالحجہ کو مان لیجیے، کوئی بھی مان لیجیے، تو ایک راؤنڈ تھا، تو کوئی ایک سٹارٹ اور ایک اینڈ ہو ایئر کا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور آپ نے کچھ صحابہ سے مشورہ لیا اور یہ طے کیا کہ ہم محرم کو جو ہے پہلا مہینہ مان لیں گے، کیونکہ اکاؤنٹس کیپنگ میں تاکہ آسانی ہو، محرم شروعات ہے اور ٹھیک ہے ذوالحجہ جو ہے آخری مہینہ ہوگا۔ اور اس طرح ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، ایک نیا باب، ایک نئی تاریخ، ایک نیا آغاز۔ یہ کیلنڈر نہ صرف مسلمانوں میں ایک وقت کا پیمانہ بن گیا بلکہ رمضان جیسے مقدس مہینے کو بھی اپنی حقیقت میں زندہ کیا۔ اب ایک سوال تو بنتا ہے کہ آخر چاند کی گردش ہی کیوں، سورج کیوں نہیں؟ حالانکہ ہمیں دونوں نظر آتے ہیں۔ جبکہ آنے والی کسی ویڈیو میں اگر ہم ذکر کریں گے آج کل کے کیلنڈر کا، جس کا حساب کتاب ہم سورج کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قدیم مصری اور بھی بہت سی قومیں سورج کے ساتھ ٹائم میئر کرتی تھیں۔ لیکن ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا خاص چیز تھی چاند میں جس کی وجہ سے اسلامک کیلنڈر میں چاند کو فروغ دیا گیا، مطلب چاند ہی کا انتخاب کیا گیا؟ میں بتاتا ہوں۔ اصل میں چاند کا انتخاب اسلامک کیلنڈر میں ایک خاص مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ چاند کی گردش ہر ماہ قدرتی طور پہ اپنی ابتدا اور اپنے اختتام کو واضح کرتی ہے۔ اس کا مشاہدہ کرنا آسان تھا، اور تو اور چاند کی سرگوشیاں انسانوں کو موسموں کی تبدیلی اور مخصوص مہینوں کی آمد کا علم دیتی تھی۔ آخر میں کچھ انٹرسٹنگ سے فیکٹس کی بات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی اور نئے مہینے کے آغاز کا اندازہ صرف چاند دیکھ کر ہی ممکن تھا، تو ایک سوال تو بنتا ہے کہ اگر پہلی تاریخ کو بادل آ گئے اور اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا، اور اگر نکلا ہے تو چاند پہلی تاریخ کا ہے کہ نہیں، تب انسان کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے
पहले जब चांद महीने की पहली तारीख को नजर नहीं आता था, मौसम की वजह से, बादलों की वजह से, तो लोग पहली तारीख का अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे। पहली तारीख असल में कदीम अरबी इस्तिलाह है जो उस वक्त के दौर में इस्तेमाल होती थी। जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती थी, बादल आ जाते थे, मौसम खराब होता था या पहली तारीख का अंदाजा नहीं होता था, तब लोग बस अंदाजे के साथ ही अपनी पहली तारीख मुकर्रर कर लेते थे। हाँ, वैसे आजकल के दौर में जब इंसान खुद चांद तक पहुंच गया तो चांद की तारीख का हिसाब लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन ये बात मैं पाकिस्तान के अलावा बाकी मुल्कों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो होता है वो तो आपको पता ही है। बातों से क्या महसूस होता है आफ्ताब मोहम्मद? क्या इस साल मुल्क में 2 ही ईदें होंगी या एक होगी? अभी मौलाना मुफ्ती साहब के कहने पे ईद मनाया गया, फवाद चौधरी के कहने पे ईद नहीं मनाया गया। हम तो मुफ्ती साहब की बात को ही मानते हैं। मिलकर रुझान होना चाहिए, दोनों मिलकर फैसला करें, रोयत भी करें, साथ साथ इस कमरे कैलेंडर को माने, इसको भी निगलेक्ट ना करें। कैलेंडर कमेटी जो कहेगी ना उसके मुताबिक बनेगी भाई, सीधी सी बात है। टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसे फवाद जो उन्होंने बुलाया फवाद साहब ने वो बेहतर है। मुफ्ती साहब किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, हमें फॉलो करना चाहिए उनको। चौधरी साहब है, चौधरियों की तो मर्जी पे तो पाकिस्तान हमेशा टूटता है, ये बनता तो नहीं है। नहीं, उलमाए दीन के कहने पे जाएंगे हम लोग, चौधरी हमारे जैसे ऐसे ही है, उसको क्या पता मजहब। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर और भी बेतहाशा पॉइंट्स हैं जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन यही है कि इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी को तरतीब देने के लिए महीनों और दिन का हिसाब रखना शुरू किया था, अब उसके पास साल में 12 महीने भी हैं और 365 दिन भी। और ये इस्लामिक कैलेंडर सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है कि हर दिन, हर महीना, हर साल अल्लाह पाक की रहमत और रज़ा की तलाश करनी चाहिए। ये हमें माजी याद दिलाता है और मुस्तकबिल की रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की तौफीक दे। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं निकलता हूँ, आपसे मिलके खुशी